سوچنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالا. یہی تو کہنا چاہتا ہوں جب بیت کو پاک کرنا ہوتا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل جیسے معصوم پاک کرتے ہیں, لیکن اگر اہل بیت کی بات آتی ہے تو اللہ پاک بنا کے بھیجتا ہے. اسے معصوم نہیں کر سکتے, اسے اللہ پاک کر کے بناتا ہے, اللہ پاک کر کے کائنات کو بھیجتا ہے, اللہ پاک کر کے نور کو خلق کرتا ہے. تو یہ ہے بیت جس کے لیے یہ کہا گیا. اور جانتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب لوگ آ کے عبادت کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے تو جو اس سے چڑھاوا ہوتا تھا تو جناب ابراہیم اپنے گھر لے کے جاتے تھے. جو بھی وہاں پہ رکھا جاتا تھا جو بھی چیزیں وہ جناب ابراہیم اپنے گھر لے کے جاتے تھے. تو ایک قوم تھی جس کا نام تھا بنی امیر, اس کا نام ہی پڑ گیا تھا بنی امیر. اس نے جب دیکھا کہ جناب ابراہیم ساری چیزیں اٹھا کے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں, جو کچھ بھی چڑھاوا ہو رہا ہے, جو کچھ بھی پیسے چڑھا دے, سونے چڑھا دے, چاندی چڑھا دے, کعبے کے اوپر جو کچھ بھی رکھ دے, وہ ساری چیزیں جناب ابراہیم کے گھر جا رہی. اگر ایسا ہوا تو امیروں میں سب سے بڑے امیر جناب ابراہیم ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو امیروں میں سب سے بڑا گھرانہ امیروں میں جناب ابراہیم کا ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ سے کرنا پڑے گا جس سے ان کے گھر میں ساری چیزیں ہو جائے, جس سے ہم جو امیر کہے جاتے ہیں اس سے برقرار رہے. تو لوگوں نے سوچا کیا کیا جائے. ایک میٹنگ بٹھائی گئی. میٹنگ بٹھانے کے بعد مشورہ لیا جائے کیا کیا جائے. کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو کام کرو, ایک دوسرا کعبہ بنا دیا جائے, ایک دوسرا گھر بنا دیا جائے. بالکل اسی طرح جس طرح وہ بنا ہوا ہے اسی طرح ہم بھی فوٹو کاپی کی طرح بالکل اسی طرح بنا دیتے. اسی طرح بنایا گیا اور بنانے کے بعد کہا گیا اب جاؤ پوری کائنات میں اعلان کر دو اللہ کا اصلی گھر یہ ہے, جناب ابراہیم والا نقلی گھر ہے. یہ اصل گھر ہے, یہ اصلی گھر ہے. لوگ آئے یہاں پہ چڑھاوا کرے, لوگ آئے یہاں پہ عبادت کرے, لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. اب لوگ آنے لگے, جتنے بھی تھے ادھر چھوڑنے لگے, ادھر آنے لگے, ادھر چھوڑنے لگے, ادھر آنے لگے. جناب ابراہیم پریشان ہو گئے. اب یہ کہہ دیا جائے عبادت کی حالت میں ہاتھوں کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد کہا اللہ اب میں کیا کروں. آپ نے حکم دیا تھا, جناب جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ اس طرح سے بنایا جائے, میں نے اس طرح سے بنایا. لیکن آج یہ ہو رہا ہے لوگ دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں, تیرے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تیرا اصلی گھر جو ہے اسے چھوڑ رہے ہیں, تیرے نقلی گھر کی طرف جا رہے ہیں. آخر کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, کچھ سے طریقہ بتا. اتنے جناب جبرائیل نازل ہوئے, نازل ہونے کے بعد کہتے ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا کیوں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے, جو اصل گھر تھا اسے چھوڑ کے چلے گئے, جو اصل گھر تھا اسے چھوڑ کے چلے گئے. اب بلایا کیسے جائے. جناب ابراہیم نے کہا کچھ نہیں کر. جناب جبرائیل نے کہا ابراہیم کچھ نہیں کرنا ہے, صرف اتنا کرو ہاجرہ کے پاس جو کالی چادر ہے اس چادر کو لو اور ملنے کے بعد کعبے کی چھت پر ڈال دو. سب سے پہلے کعبے کی چھت پہ جو کالی چادر ڈالی گئی وہ جناب ہاجرہ کی چادر تھی. جناب ہاجرہ کی چادر کو اور ملنے کے بعد کعبے کی چھت پہ ڈال دو. ایسا کہ کائنات میں اعلان کر دو جس کے چھت پہ کالا لباس ہوگا, جس کے چھت پہ کالا گلاب ہوگا وہی اللہ کا اصلی گھر ہوگا. تو پتا ہوگا جس چادر کے نیچے جو بھی آ جائے اسے بیت کہتے ہیں. ہاجرہ کی چادر کے نیچے جو نہ ہاجرہ کی چادر کے نیچے جو آ جائے اسے بیت کہتے ہیں. سہرا کی چادر کے نیچے جو آئے اسے بیت کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جو آئے اسے بیت کہتے ہیں, لیکن اگر فاطمہ کی چادر کے نیچے جو آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں. اب چادر کی بات آ گئی تو مجھے ایک واقعہ نہیں یاد آتا ہے, 2 منٹ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد آگے کی گفتگو کرتا ہوں. کہ کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان ہو گیا ہے, بیوقوف ہو گئے, پاگل ہو گئے ہیں. جب کاغذ بنا تھا جب یہ ہوا تو لوگوں کو یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ یہ بات شہر بحرین تک پہنچ گئی.
حیران کا ایک حکیم تھا، جب اس نے سنا کہ رسول اللہ کو منظر یا ہذیان ہو گیا ہے اور وہ پاگل ہو گیا، کیوں نہ کوئی دوا بنائی جائے، کوئی دوا بنائی جائے رسول اللہ کے لیے، اور جا کے لے جائے۔ وہ حکیم وہ دوا بنانے لگا ہے۔ سنیے انشاءاللہ جو آئے گا اس واقعے سے۔ وہ حکیم وہ دوا بنانے لگا، وہ حکیم وہ دوا بنا چکا، بنانے کے بعد اس نے ریسرچ کیا، دوا بالکل ٹھیک تھی، اگر کوئی پاگل ہو تو پلا دیا جائے تو وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ حاکم بحرین سے چلا، چلنے کے بعد جب مدینے پہنچا، مدینے میں پہنچنے کے بعد اب سوال کرنا ہے رسول اللہ کا گھر کہاں ہے، رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہا کہ بھائی تم نے آنے میں بڑی دیر کرنی، آنے میں بڑی دیر کرنی، کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ اب تو اس کائنات میں رہے نہیں، رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے۔ اتنی محنت سے دوائیاں بنائی، اتنی محنت سے دوا بنا کے لایا، سوچا کہ رسول اللہ کو پلا دیں گے، معذرت جو نظام تھا وہ پاگل ہوتے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو مدینے تک پہنچ ہی گیا ہوں، آ ہی گیا ہوں، تو گھر پہ جا کے کسی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا مکان بھی بتا دو، کا گھر بتا دو کہاں پہ ہے، چلا جاؤں گھر والوں سے ملوں۔ کہا جاؤ مولا کائنات مل جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، گھر کون سا دکھایا لوگوں نے، سامنے والا گھر ہے، آپ چلے جائیے۔ سنیے گا، سامنے والا گھر ہے، چلے جائیے۔ حکیم پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد معاف کیا، دروازہ کھلا، مولا کائنات تشریف لائے۔ لانے کے بعد اب دونوں بیٹھ گئے، ایک طرف حکیم ایک طرف مولا کائنات۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا آنے کا سبب کیا ہوا، بتانے کو اس کو حکیم نے کہا میں نے سنا ہے میرے بحرین تک یہ خبر پہنچی تھی کہ معاذاللہ رسول اللہ کو زیان ہو گیا ہے، معاذاللہ رسول اللہ پاگل ہو گئے ہیں، میں یہ دوا بنا کے لایا ہوں، میں انہیں پلا دیتا ہوں ٹھیک ہو جاتے۔ کہا دوا ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، کہا ہاں ریسرچ کر کے دیکھا ہوں دوا بالکل صحیح ہے۔ کہا اگر صحیح سالم کو پلا کر اگر کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی پاگل آدمی ہے، اسے پلا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا اگر بیمار نہ ہو، پاگل نہ ہو، زیان نہ ہوا ہو، اسے پلا دیا جائے تمہاری جگہ پہ، وہ پاگل ہو جائے گا، کیوں کارنیشن کر جائے گا۔ اگر صحیح سالم انسان کو پلا دیا جائے تو اس کا الٹا ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے سنا، دوا لانے کے بعد مولا کائنات نے ڈھکن کھولا، ڈھکن کھولنے کے بعد دوا پی گئے۔ اب جب دوا پی گئے کہنے لگا ہے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ نے سنا نہیں، اگر صحیح سالم پی لے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا، اگر صحیح انسان پی لے گا تو اس کو انسان ہو جائے گا۔ کہا اگر آپ نے پی لیا ہے تو یاد رکھیے گا بصری چیز نہ اٹھائیے گا، کوئی بھاری چیز نہ اٹھائیے گا۔ کیوں؟ اگر بصری چیز آپ نے اٹھائی تو دوا کا اثر اور جلدی ہوگا، دوا کا اثر اور تیزی سے ہونے لگے گا۔ جب مولا کائنات نے یہ سنا، سننے کے بعد گھر سے باہر نکلے، نکلنے کے بعد ایک مکان کو اپنے ہاتھوں سے لگا کر دیا، ایک مکان کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ حکیم کو دیکھ کے رہا نہ گیا، تھوڑی دیر میں مولا کائنات نے پھر مکان کو زمین پر رکھ دیا، وہ مکان کے اندر گیا، جانے کے بعد کہنے لگا اس سامنے گھر والوں تم لوگ ٹھیک ٹھاک ہو، اس سامنے گھر والوں گھر میں رہنے والوں تم لوگوں کو چوٹ تو نہیں لائی، تم لوگ ٹھیک تو ہو۔ اب گھر والوں نے سوال کیا بھائی تو کون ہے کہ یہ کیا ناسنا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے ہم نے تمہارے گھر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے تمہارے گھر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، تمہیں چوٹ ہونے لگی۔ ہم لوگ کہنے لگے اتنا بڑا گھر کیسے کوئی اٹھا سکتا ہے، اتنا بڑا گھر کیسے کوئی اٹھا سکتا ہے۔ گھر والوں نے گھر کے ماں کے باہر نکالا، کہا کوئی پاگل گھر میں آ گیا ہے، کوئی بیوقوف گھر میں آ گیا ہے، کوئی ہزیان والا گھر میں آ گیا ہے۔ آپ کے ماں کو سے باہر نہ گیا، مولا کائنات باہر کھڑے تھے، کہنے لگے حکیم کیسی دوا بنا کے آیا تھا، حکیم آئے ایسا تجھے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیسی دوا بنا کے لے آیا؟ تو کہہ رہا تھا سر مشکل ہوگا، لیکن لوگوں کو مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن لوگ تو تمہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر معصوم، یہاں پر امام اسے بتانا چاہتے تھے، اس حکیم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اے حکیم سن، جب معصوموں کو اگر ذوق بھی محسوس ہوتا ہے تو وہ دوائیوں کی طرف نہیں بھاگتے، چادریں جوانی کی طرف بھاگتے ہیں۔
ارشاد دوائیاں کی ضرورت نہیں ہوتی، معصوموں کو دوائیاں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھو چاہے ذرا سا بھی ہوا تو وہ دوائیوں کی طرف بھاگیں گے، وہ ڈاکٹروں کی طرف بھاگیں گے، وہ حکیموں کی طرف بھاگیں گے. نہیں، وہ چاہتے جوانی کی طرف جاتے ہیں. سمجھے سنا حدیث کے سامنے کہ رسول اللہ کو ذوق محسوس ہوا تو کیا مانگا؟ حکیم کے پاس نہیں گئے، چادر جوانی دی جائے، میں چادر کے نیچے چلا جاؤں. ایک درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے کائنات کے امیر. سب کو پتا ہے سخاوت بھی کا کمال ہے، سب کو پتا ہے ایک 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 ہر چیز کرتے رہے. اس سائل کا یہ بیوار کہا جاتا ہے، یہ سائل آیا ذکر مجالسوں کی اس ذکر سے ہی میں یہ لے چل رہا ہوں. یہ سائل آیا آنے کے بعد کہنے لگا جعلی انا فقیر کا میرے قریب کا انا غریب کا تو آ رہا ہے امیر کے پاس، آتا کیوں نہیں؟ آیا آنے کے بعد بیٹھا کہا مولا میں بہت غریب ہوں، کہا میں سخاوت والا ہوں، تو مان کے دیکھ میرے طرف جو بھی آیا ہے آج تک خالی نہیں گیا ہے. سوال کر کے دیکھ، اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو سن، سروری کا وارث یہاں بیٹھا ہے، سروری سروری کہنے کا دعویٰ کرنے والا بیٹھا ہے. سوال کر تجھے نہ ملے تو بیٹا کہا مولا اتنا غریب ہوں، اتنا فقیر ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہتا یہ ہوں آپ مجھے کچھ عطا کر دیں. کیا ایسی بات ہے؟ یہ واقعہ آپ کو کتاب قرآن عزا مولانا شفیع صاحب نے لکھا ہے گجرات بھوکے، اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. قرآن عزا کتاب کا نام ہے. اور انہوں نے سوال کیا کہ مولانا غریب ہوں کچھ عطا کر دے. تو مولانا نے کہا کیا چاہیے؟ کہ مولا کچھ ایسا عطا کر دے جس سے کھانے کا سامان ہو جائے، پینے کا سامان ہو جائے، غریبی بہت ہے. کہا ٹھیک ہے جا وہاں سے سنگریزی اٹھا کے لیا، کچھ کنکڑیا کچھ پتھر اٹھا کے لیا. کہا مولا آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، آپ کنکڑیا کا اٹھا کے دیا. گیا جانے